اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم بات کریں گے مادہ، اوزان اور ابواب کے بارے میں۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹرائی لٹرل روٹ سسٹم، پیٹرنز اور ورب فارمز۔ اب کیونکہ آپ کو ٹاپک کے ٹائٹل سے ہی یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے موضوعات آپ کے لیے نئے ہیں، کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، مگر سٹل یہ سبق شاید تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے، کیونکہ مجھے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، تفصیل سے سمجھانا پڑے گا، اور آپ کے لیے کچھ نامانوس قسم کی اصطلاحات بھی استعمال کرنی پڑیں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں بیٹھ جائیں۔ عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی الفاظ آپ پڑھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر الفاظ کی جو بنیاد ہے وہ 3 مختلف حروف پر ہوتی ہے۔ ان حروف کو ملا کر ہم مادہ کہتے ہیں، اور جناب ہوتا یہ ہے کہ انگریزی میں یہ کہلاتا ہے ٹرائی لٹرل روٹ سسٹم۔ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ 3 حروف ہیں، ان کو آپ مختلف انداز میں ری ارینج کرتے ہیں، اور ری ارینج کرنے سے کیا بنتا ہے؟ کوئی نیا لفظ بنتا ہے۔ ان کے ارد گرد نئے لیٹرز لگاتے ہیں اور کوئی نیا لفظ بنتا ہے۔ جب آپ ڈکشنری میں جا کے تلاش کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام الفاظ انہی 3 حروف سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی 3 حروف سے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی 3 حروف کے خانے میں آپ کو ملیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اگر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ عین، لام، میم، کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے عین، لام، میم سے سن رکھے ہیں، یا ان کے اندر عین، لام، میم آتا ہے؟ اب میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ غور کیجیے گا کہ یہ سارے الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ جیسے علم ہے، ہم عربی میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے علم۔ معلوم، ہم اردو میں معلوم کہتے ہیں، معلوم۔ علیم، جاننے والا، معلوم وہ چیز جو کہ آپ کی جانکاری میں شامل ہو یا آپ کو پہلے سے پتا ہو۔ علامہ، آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے پڑھا ہوگا، علم القرآن۔ عالم، ذکر سنتے ہیں آپ عالم کا۔ یعلمون، بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔ تعلیم، تعلیم اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اور تعلمون، یہ بھی آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، کلا سوف تعلمون۔ یہ حدیث بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اسی کورس کے دوران بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس کے اندر بھی عین، لام، میم آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ اگر آپ ان پر غور کریں تو ان کے اندر یہ 3 حروف ہیں، عین، لام اور میم۔ وہ تمام الفاظ جو ان 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں انہیں ہم ثلاثی کہتے ہیں، اور یہ جو عین اور لام اور میم ہے، اور اس جیسے اور بھی جتنے الفاظ کے اندر آنے والے حروف ہیں، یہ جو 3 حروف ہیں، انہیں ہم ایک اسٹینسل کی طرح فا، عین اور لام تصور کرتے ہیں۔ جو پہلا ہے یعنی عین، اس کو ہم کہیں گے فا الکلمہ، جو دوسرا ہے اس کو ہم کہیں گے عین الکلمہ، اور جو تیسرا ہے اس کو ہم کہیں گے لام الکلمہ۔ بعض الفاظ کے روٹ لیٹرز 4 بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم رباعی کہتے ہیں، مگر یہاں ہم ابھی فی الحال ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ اچھا جناب، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے آس پاس دوسرے اور حروف کے آنے کے اور ان کے شکلیں اختیار کرنے کے باقاعدہ سانچے ہوتے ہیں، سٹینسلز ہوتے ہیں، اور انہیں ہم اوزان کہتے ہیں۔ وزن کی جمع ہے اوزان۔ یہ اوزان فا، عین اور لام کی حرکات بدلنے اور ساتھ ہی مختلف حروف کو شامل کرنے سے بنتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں کہا جاتا ہے پیٹرنز۔ ایک وزن سے دوسرے وزن میں جانے کے باقاعدہ کچھ قواعد ہیں، وزن کی شکل تبدیل کرنے کے باقاعدہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں،
اور انگلش میں ہم ان کو فارمز کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر عربی میں ہمارے پاس ان فارمز کے باقاعدہ نام ہیں. انہیں باب بھی کہا جاتا ہے. تو باب ابواب کے نام ہوتے ہیں یہاں پر. مگر انگریزی میں کیا ہوتا ہے, ہم ان کو فارمز کہتے ہیں. فارم 1 2 3 4 اس طرح فارمز کے باقاعدہ نام ہوتے ہیں. اب یہ جو وزن ہے, اس وزن کی خاص بات یہ ہے کہ جس لفظ کو اس وزن کے اوپر ڈھالا جائے گا, وہ لفظ نہ صرف اپنے روٹ لیٹرز سے مطلب کھینچ کے لے کر آئے گا, بلکہ اپنے وزن کے مطابق بھی ہوگا. اب میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ایک وزن ہے فاعلن. فاعلن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا. اب میں کہتا ہوں ناصرن, تو ناصرن کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ نون ہے, صاد ہے, را ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. اب اگر اس کو میں فاعل کے وزن پہ ڈالوں یا فاعلن کے وزن پہ ڈالوں تو بنے گا ناصرن یعنی مدد کرنے والا, عالمن علم حاصل کرنے والا. تو اس طرح یہ جتنے الفاظ ان پیٹرنز کے اوپر آئیں گے, مطلب نہ صرف وہ اپنے روٹ لیٹرز سے لے کر آئیں گے بلکہ اس سٹینسل کا مطلب بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. ان ابواب میں جو سادہ ترین ابواب ہیں وہ کہلاتے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب. ثلاثی سے مراد وہ ابواب ہیں جو کہ 3 روٹ لیٹر سے نکل کر آئے ہیں, اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ ان روٹ لیٹرز کے علاوہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے. ڈینیوڈڈ کہہ سکتے ہیں انگلش میں آپ, یا خالی کہہ سکتے ہیں, اکیلا کہہ سکتے ہیں. ان ثلاثی مجرد کے ابواب جو کہ 6 ہیں عربی کے اندر, مگر انگلش میں یہ سارے کے سارے فارم 1 ہی کہلاتے ہیں. ان کی جو فعل ماضی کی شکل ہے, فعل ماضی پاسٹ ٹینس, ایکٹیو فارم, تھرڈ پرسن سنگولر, میسکولن جینڈر, یعنی فعل ماضی معروف, غائب, مذکر. اسے ہم صیغہ بھی کہتے ہیں. صیغے کو میں شاید انگریزی میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا, آپ اس کو صیغے کے نام سے ہی یاد کر لیجئے گا. یہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. اب یہ نام بڑا مشکل سا لمبا سا آ گیا, مگر اگر میں کام بتاؤں, آپ کو کانسیپٹ بتاؤں, تو کانسیپٹ بڑا سیدھا سا ہے. میں کہوں اس نے مدد کی. اب یہ اس کون ہے, اگر انگریزی میں کر لیں تو زیادہ آسان ہے, ہی ہیلپڈ. تھرڈ پرسن سنگولر, میسکولن جینڈر, نصرہ. اس نے سنا, تھرڈ پرسن سنگولر, میسکولن جینڈر, ایکٹیو پاسٹ ٹینس, سمع. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تھرڈ پرسن سنگولر آگے لگا دیں, جو کہ آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں, سمع اللہ, اللہ نے سنا. ضرب اللہ, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اللہ نے مارا بھی کہہ سکتے ہیں, مثال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ضربہ کا لفظ, اس کے کئی معنی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ عربک کے اندر اگر ہم انگریزی میں دیکھیں تو کس طرح ان کو پڑھا جاتا ہے, ان سب کو فارم 1 کہا جاتا ہے. اور ان ساروں کا جو سٹینسل ہے وہ فا, عین اور لام ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف 3 حروف ہیں. یہ 3 حروف یعنی کہ جس کو ہم اگر ایک ساتھ جوڑ کے مختلف حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہمیں فارم 1 کی پاسٹ ٹینس کی شکل دے گا, تھرڈ پرسن سنگولر ایکٹیو فارم کی. ہم عربی میں کہتے ہیں, پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, فعل ماضی معروف, غائب, مذکر. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ثلاثی مجرد کے ساتھ کچھ ایکسٹرا حروف ایڈ کر دیے جاتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف زائدہ. یہ جو باقی 3 تھے یہ تھے حروف اصلی. ان سے جو ابواب بنتے ہیں انہیں کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. ہمارے پاس سادہ ترین مثال جو ہے نا وہ ہم آج ڈسکس کر لیں گے, آلدو آپ کو شاید تھوڑا سا یہاں پہ لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ نیا نیا ہے, بٹ یہ بہت آسان ہے جیسے آپ نے پیچھے دیکھا. تو سادہ ترین مثال جو ہے وہ باب تفعیل کی ہے, انگلش میں کہتے ہیں فارم 2. علمہ, اس نے جانا, اور اگر میں کہوں اس نے پڑھایا, اس نے سکھایا, اس نے علم دیا, علم, علم القرآن. ہم نے جو فا عین لام کا سٹینسل تصور کیا تھا
اس میں عین کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ تشدید آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے. کذبا کذبا، کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا جھٹلایا، نزلا نزلا، علما علما. ایسے آپ کو بہت ساری ایگزامپلز ملیں گی جن کا ذکر ہم آگے جا کر کرتے جائیں گے. تو جناب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. کہ ہم نے پہلی بات یہ پڑھی کہ عربی کے اندر جتنے الفاظ ہیں وہ کچھ روٹ لیٹرز سے نکلتے ہیں. یہ جو روٹ لیٹرز ہیں جنہیں مادہ کہتے ہیں، یہ عام طور سے 3 ہوتے ہیں، اور ان سے جتنے بھی ابواب بنتے ہیں، جتنے بھی پیٹرنز بنتے ہیں یا ورب فارمز بنتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. ٹھیک ہے، اور جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان 3 لیٹرز کے علاوہ کچھ اور ورڈز بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہ 3 لیٹرز حروف اصلی، وہ جو اور لیٹرز شامل ہو رہے ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف زائدہ. تو جب یہ حروف زائدہ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ثلاثی جو ہے ایک نئی شکل لے لیتا ہے. ان ابواب کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. ابھی جو ثلاثی مزید فی ہے، اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب چینج ہو جاتا ہے. جیسے علمہ سے ہم نے علامہ کیا تو علمہ کا مطلب تھا اس نے پڑھا، اور علامہ کا مطلب ہے پڑھایا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم آگے جائیں گے تو اس کی خاصیات بھی پڑھیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے پیٹرن چینج کرنے سے مطلب چینج ہو رہا ہے. روٹ وہی ہے جہاں سے ہم نے وہ ٹرائی لٹرلز اٹھائے تھے، مگر جیسے جیسے پیٹرن چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب بدلتا جا رہا ہے، اس کے معنی بدلتے جا رہے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. اور یہ آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دی ہیں. اب سب سے مزے کی بات کہ آپ کو میں نے ایک بات بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ تھرڈ پرسن سنگولر کا جو میسکولن جینڈر کا ورب ہے وہ کیسے بنتا ہے. ہم انشاءاللہ اب آگے ایکسرسائزز کے اندر وربس کی بات بھی کرتے رہیں گے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک آیت کا ٹرانسلیشن کر سکیں گے، آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے. اور کتنی بڑی بات ہوگی کہ صرف 3 کلاسز کے بعد آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کی مدد سے کسی ایک آیت کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. تو جناب یہ ہمارا اسکیجول ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اسٹک رہیں. لیکن اس بار میں نے یہ کیا تھا کہ ایکسرسائز جو ہے وہ تھوڑا ارلی اپلوڈ کر دی ہے، لیکن کی میں انشاءاللہ تھوڑا بعد میں جا کے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھتے رہیں. یہ ریسورسز ہیں، اور ہر دفعہ کی ریسورسز تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو اس بار کی ریسورسز یہ رہیں. آپ کو فولڈر کا لنک شیئر کیا جا رہا ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر، وہاں سے آپ فولڈر سے ایکسرسائز حاصل کر سکتے ہیں. اور اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ باقی اسباق، پرانے اسباق بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ہدایات بھی میں نے جاری کر رکھی ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کانسٹنٹلی انفارمیشن ملتی رہے، ہماری کوشش ہوگی آہستہ آہستہ کہ ہم روزانہ کے حساب سے آپ کو 3 سے 5 منٹ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی دیں جس میں آپ انگیج رہیں. تو آپ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر اپنا نام اور اپنا شہر سینڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو براڈ کاسٹ گروپ کے اندر ایڈ کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ انفارمیشن ملتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.